بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں جو جانور ذبح کیا جائے وہ عمدہ ہو، اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو اور عیب سے پاک ہو۔ اگر عیب دار جانور ہے تو اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کو قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو، واضح ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والعجفاء التي لا تنقى، وہ جانور جو کمزور ہو اور اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈی میں گودا تک باقی نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں کانا، مریض، لنگڑا اور کمزور جانور کی قربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ تو ہے کہ وہ جانور مریض ہو، بیمار ہو اور اس کا مرض ظاہر ہو، واضح ہو، لیکن جانور کتنا بیمار ہوگا تو اس کی بیماری کو ظاہر کہیں گے۔ اسی طرح سے حضور نے لنگڑا جانور کی قربانی سے منع کیا ہے کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ تو کتنا جانور لنگڑا ہوگا تو اس کا لنگڑا پن ظاہر کہلائے گا؟ 1 پاؤں سے لنگڑا، کہ 2 پاؤں سے لنگڑا، کہ 3 پاؤں سے لنگڑا، کہ 4 پاؤں سے لنگڑا ہو تب ظاہر کہلائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کی وضاحت حدیث شریف کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے اس حدیث کی روشنی میں اور دوسرے احادیث کی روشنی میں بعض عیوب شمار فرمائے ہیں، گنائے ہیں، جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ وہ چند عیوب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہم چلتے ہیں ان عیوب کی طرف جن کی وجہ سے جانور کو قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سا عیب ہے کہ اگر جانور کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ کون سا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز رہتی ہے؟ ہم چند عیوب یہاں پہ شمار کرائیں گے، آپ ذرا اس کو اچھی طرح سے ذہن نشیں فرما لیں۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ جانور کے اعضاء کی طرف چلتے ہیں۔ ہر عضو کو شمار کر کے دیکھیں گے کہ کون سے عضو کے اندر کتنا عیب ہوگا تو جانور کی قربانی جائز ہوگی اور کتنا عیب ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جانور کا سینگ لیتے ہیں۔ سینگ، اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کو پیدائشی طور پہ سینگ تھا، بعد میں وہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان سے ٹوٹ گیا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، اگر جانور ایسا ہے جس کو پیدائشی طور پہ سینگ تھا، بعد میں ٹوٹا ہے اور ٹوٹا بالکل جڑ سے، جس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، چلتے ہیں آنکھ کی طرف۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو مکمل اندھا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جو کانا ہو، یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کا 1/3 یا اس سے زیادہ بینائی ختم ہو گئی ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور ایسا ہے جو کانا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، بلکہ بھینگا ہے، یعنی آنکھ ہلکی سی ٹیڑھی ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، ناک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگر جانور ایسا ہو کہ اس کی ناک 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہو تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، کان۔ جس جانور کا پیدائشی طور پہ دونوں کان نہ ہو
یا پیدائشی طور پہ ایک کان نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کا 1/3 یا اس سے زیادہ کان کٹ گیا ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کا کان لمبائی میں پھٹا ہوا ہو، چوڑائی میں نہیں لمبائی میں پھٹ گیا ہو اور کان لٹک رہا ہے تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان کٹا ہے لیکن 1/3 سے کم کٹا ہے، ہلکا سا کٹا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کو پیدائشی طور پہ کان موجود ہے لیکن کان بہت چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، عام جانوروں کے مقابلے میں اس کا کان بہت ہی چھوٹا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ نمبر 5 دانت۔ وہ جانور جس کے بالکل ہی دانت نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کا اکثر دانت نہ ہو، تھوڑے سے دانت موجود ہے، زیادہ دانت ٹوٹ چکے ہیں، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جس کے دانت بالکل گھس گئے اور اتنے گھس گئے ہوں کہ اب وہ چارہ یعنی گھاس کھا نہیں سکتا، گھاس کھانے کی قدرت نہیں ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کا دانت ٹوٹ گیا ہے لیکن تھوڑا دانت ٹوٹا ہے، اکثر دانت موجود ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 6 زبان۔ اگر جانور ایسا ہے جس کی زبان کٹی ہے اور اتنی کٹ گئی کہ وہ چارہ وغیرہ گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتا ہے، تو پھر اس جانور کو قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7 دم۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا 1/3 یا 1/3 سے زیادہ دم کٹ گیا ہے تو پھر اس جانور کو قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر دم کٹا ہے لیکن 1/3 سے کم کٹا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر جانور ایسا ہے جس کا پیدائشی طور پہ ہی دم نہیں ہے تو اس جانور کو ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جانور کی پیدائشی طور پہ دم نہ ہو اس کی قربانی درست ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس طرح سے پیدائشی طور پہ کان نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اسی طرح سے پیدائشی طور پہ اگر دم نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ جس جانور کی پیدائشی طور پہ دم نہ ہو اس کی قربانی کرنے سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ نمبر 8 ٹانگ۔ اگر جانور لنگڑا ہے، صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں سے سہارا لیتا ہی نہیں، چوتھا پاؤں چلنے میں بالکل ہی اس سے مدد نہیں لے سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور ایسا لنگڑا ہے کہ چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے چلنے میں، کچھ نہ کچھ مدد اس سے لیتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر ران کے اندر کسی نے لوہے وغیرہ سے داغ دیا ہو جس کی وجہ سے نشان وغیرہ پڑ گیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 9 جانور کمزور ہے، لاغر اور دبلا ہے، تو اس جانور کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے اگر جانور اتنا لاغر اور دبلا کمزور ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا تک باقی نہیں ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور اسی طرح سے وہ جانور جو اتنا کمزور ہو کہ ذبح کرنے کی جگہ خود سے چل کر نہ جا سکتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور کمزور ہے، دبلا پتلا ہے لیکن معمولی ہے، بالکل کمزور نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 10 بال۔ جس جانور کے جسم پہ سے بال کو کاٹ دیا گیا ہو یا آگ میں جلنے کی وجہ سے بال نہیں اگ رہے ہوں تو ان دونوں جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11 تھن۔ دیکھیے بڑے جانور جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جس کو 4 تھن ہوتے ہیں، تو وہ بڑا جانور جس کو 4 تھن ہیں، اگر 4 تھن میں سے 2 تھن یا 2 تھن سے زیادہ کٹ گئے ہوں یا اس کی گھنڈیاں نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھن یا 2 سے زیادہ تھن خشک ہو گئے ہوں، اس میں سے دودھ نہ اترتا ہو تو پھر اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ بڑا جانور جس کے پاس 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن یا 2 سے زیادہ تھن
زخمی ہو گیا ہے اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو اس تھن سے دودھ نہیں پلا سک رہا ہے تو پھر اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور جو چھوٹا ہے یعنی جس کے پاس 2 تھن ہیں، جیسے بکری ہے اس کو 2 تھن ہوتے ہیں، تو جس جانور کو صرف 2 تھن ہوتا ہے اگر اس کا 1 تھن خشک ہو جائے یا زخمی ہو جائے یا اس کی گھنڈی نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر بڑا جانور کا 2 تھن سے کم یعنی 1 ہی تھن خشک ہوا ہے یا 1 تھن کٹ گیا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 12 کھال کی طرف چلتے ہیں، جلد۔ اگر جانور خارش زدہ ہو یعنی ایسا جانور ہے جس کو کھجلی ہو گئی ہے تو کھجلی کی وجہ سے اس جانور کی قربانی منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ کھجلی اگر اتنی ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ جانور بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا، بالکل چل نہیں سکتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ناجائز ہوگی۔ نمبر 13 دماغ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگر جانور باولا ہے، پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے اور اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ وہ کھا پی نہیں سکتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور باولا دیوانہ ہے لیکن کھاتا پیتا بھی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 14 بانجھ جانور۔ بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 15 خصی جانور، اس کی بھی قربانی جائز ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ نمبر 16 اگر کوئی جانور حاملہ ہو یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ دوسرے جانور خرید لینی چاہیے۔ نمبر 17 اگر جانور خنثی ہے، مخنث ہے یعنی ہجڑا ہے، جس کا نر اور مادہ ہونا پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس جانور کی قربانی کرتا ہے خنثی جانور کی تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 18 جنگلی جانور اور وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی وہ جانور جو پالتو نہ ہو، جنگل میں رہتے ہیں، جیسے ہرن ہے، اسی طرح سے خرگوش ہے، اسی طرح سے نیل گائے ہے، ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند عیوب تھے جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز ہے، اور کچھ عیوب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کیونکہ میں نے تفصیل کے ساتھ الگ الگ عضو کا نام لے کر کے اور اس عضو کے اندر کتنا عیب ہو تو اس جانور کی قربانی منع ہو جاتی ہے اور ناجائز ہو جاتی ہے، اور کتنا عیب ہو تو اس جانور کی قربانی جائز رہتی ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست میں، احباب میں اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل شفا آن لائن سے ضرور جڑ جائیے، سبسکرائب کیجیے۔